اور ہمارے ہاں اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہم بخل نہیں کرتے. اللہ نے جس کو عزت عطا کی ہے ہم مانتے ہیں. اللہ نے جس کو شان عطا کی ہے ہم مانتے ہیں. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہم مانتے ہیں. ہر عزت والے کی عزت کرنا اسی کو سنیت کہتے ہیں. سنی ہے ہی وہ کہ اللہ جسے عزت دے سنی اس کی عزت کو سلام کرتا ہے. اور آج ہم چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو خواجہ غریب نواز کی کئی شانیں ہیں. سب سے پہلی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی آل ہیں. باپ کی طرف سے حسینی، ماں کی طرف سے حسنی. یوں سمجھیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ بلندی عطا کی کہ آپ کی ذات میں امام حسین کا حسن بھی ہے اور امام حسن کا حسن بھی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آل رسول ہونا یہ وہ اعزاز ہے کہ دنیا کا کوئی اعزاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ کا بیٹا ہونا، محمد عربی علیہ السلام کی اولاد ہونا. اور آپ دیکھیں ہر بیٹے میں باپ کا اثر ہوتا ہے. کیا کہنا غریب نواز کا کہ جن کا خون بھی محمد عربی کی آل والا اور جن کی قسمت میں دودھ بھی محمد عربی کی آل والا. تو پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ جو نبی پاک کی اولاد ہیں، سادات ہیں، اشراف ہیں، سیدوں سے ولایت کبھی جدا ہی نہیں ہوتی. جو صحیح النسب صحیح العقیدہ سید ہوگا اس سے ولایت کبھی جدا ہی نہیں ہوتی. اور میں حضرت سے ابھی سن رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے نام کا بھی یہاں مدرسہ ہے تو حضرت امام احمد رضا نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس طرح کا پیار صرف اہل سنت کو اللہ نے عطا کیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بچہ کہا ہے اور بچہ شرعی امور کا مکلف نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اس لیے نسل رسول کے ہر بچے کا احترام کرتا ہوں کہ اس کی رگوں میں خون رسول ہے. وہ رسول اللہ علیہ السلام کی بات آل ہے. اور صرف اعلیٰ حضرت کا یہ ذوق نہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں آل النبی ذریعتی، لوگوں نبی کی آل میری بخشش کا ذریعہ، وَحُمُوا إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، اور نبی پاک کی آل اولاد رسول اللہ کی ذات تک اور خدا تک پہنچنے کا میرا وسیلہ. ارجو بہم اوتا قدم بے یدل یمین صحیفتی، کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے دائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑائے گا. اللہ میرے اعمال نہیں دیکھے گا، آل رسول کا پیار دیکھے گا. جو رسول اللہ علیہ السلام کی آل کا پیار کرتا ہے، آل سے آپ کی اولاد سے، اللہ یہ دیکھے گا کہ تو عقیدت مند کن کا ہے. یہ آل رسول ہونا، رسول اللہ کا بیٹا ہونا، یہ بڑی عزت و عظمت کی بات ہے. حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ آپ خود کہتے ہیں من فی رجال اللہ نعلی مکانی، کون ہے بندگان خدا میں جو میرے جیسا ہو. وجدی رسول اللہ فی العصر ربانی، اور میری تو تربیت میری جد جناب محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے. اور کہتے ہیں
ووالدۃ الزہراء بنت محمد ابوہا رسول اللہ عز بہم شانی، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری ماں سیدہ زہرا ہے اور ان کے والد گرامی رسول اللہ ہیں عز بہم شانی۔ اللہ نے مجھے جتنی شانیں عطا کی ہیں یہ سیدہ زہرا کی برکت سے عطا کی ہیں، اور جتنی شانیں عطا کی ہیں جناب محمد رسول اللہ کی آن ہونے کے حوالے سے عطا کی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے علم میں لاجواب، طہارت میں لاجواب، تقوی میں لاجواب، شب بیداری میں لاجواب، مفسر ہونے میں لاجواب، فقیہ ہونے میں لاجواب، ساری شانوں میں لاجواب ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں مجھے ناز ہے تو اس بات پر کہ میں زہرا کی اولاد ہوں، میں سیدہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اب غوث پاک نے فرمایا مجھ جیسا کوئی نہیں، اس لیے کہ میری ماں زہرا ہے۔ غوث پاک امام حسن کی باپ ان کے حسنی، والدہ ان کی حسینی، اور خواجہ غریب نواز میں باپ حسینی ماں حسنی، یوں سمجھیے غوث جلی میں بھی حسنین کا رنگ ہے اور خواجہ ہند الولی میں بھی حسنین کا رنگ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی لاجواب۔ دوسری بات ہے غریب نواز کا کردار بھی لاجواب۔ 70 سال تک سوائے حاجت انسانی کے کبھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اس پر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں سنتے ہیں اور میں حضرت سیدھا سا جملہ کہہ رہا ہوں، غریب نواز کا نام ہی کرامت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک زمانہ جسے معین الدین کہتا ہے وہ سر سے پاؤں تک کرامتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 70 سال تک آپ کا حاجت انسانی کے علاوہ، ضرورت انسانیہ کے علاوہ کبھی وضو نہیں ٹوٹا۔ 70 سال تک، اور میں بڑا حیران ہوں 70 سال، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی 70 سال تک وضو سوائے قضاء حاجت انسانیہ کے کبھی نہیں ٹوٹا۔ اور سلسلہ چشتیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے مرید ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی وضو 70 سال تک سوائے قضاء حاجت انسانیہ کے کبھی نہیں ٹوٹا۔ میں نے یہ 3 بزرگوں کا نام لیا ہے، اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے کردار میں کتنا حسن تھا۔ ان کے ہاں بیعت کا مفہوم کیا تھا؟ صرف ہاتھ میں ہاتھ دے کر ادھر ادھر جانے کا نام یہ نہیں تھا بیعت، ان کے ہاں ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرشد میں فنا ہو جانے کا نام بیعت تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بتاؤں بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ حضور بتا دیں کیا مفہوم ہے بیعت کا؟ فرمایا بظاہر بندہ ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور حقیقت میں یہ ہاتھ جتنے بھی اوپر ہیں سب کے ہاتھ اسے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھیں، اگر ان کے نسب کو دیکھیں، غریب نواز سے لے کر مولا علی تک ہر شخصیت لاجواب، اور اگر طریقت کے حوالے سے دیکھیں خواجہ عثمان ہاروری سے لے کر مولا علی تک ہر شخصیت لاجواب ہے۔ میں بڑے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں جو نسب اور نسبت دونوں کے حوالے سے لاجواب شخصیت ہے، زمانہ اسے خواجہ غریب نواز کہتا ہے۔ اور پھر آپ کو انتخاب دیکھیے میرے رسول کرم کا، کتنا سونا مبلغ ہے جسے خود میرے نبی نے بھیجا، اور بھیجا کہاں؟ بت قضائے ہند میں، جہاں بت پرستی تھی وہاں کہا معین الدین تم جاؤ اور جا کر اسلام پھیلاؤ۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ کون سی فوج تھی؟
خواجہ غریب نواز کے ساتھ کون سی صفات تھی؟ بڑا سادہ سا جملہ کہنے لگا ہوں، رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کی دھرتی، پہاڑوں کی زمین، وہاں سارے کو پرست، اور جدھر اپنے نائب معین الدین اپنے بیٹے کو بھیجا وہ بھی پہاڑوں کی زمین اور سارے کو پرست۔ نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب یہ تھا، اے معین الدین میں نے تیرے چہرے کو اپنے انوار سے اتنا منور کر دیا ہے، جس نے مجھے دیکھا اسے بھی بت چھوڑنا پڑے، اور جو تجھے دیکھے گا اسے بھی بت چھوڑنے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت خواجہ غریب نواز، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کتنے بندوں کو مسلمان کیا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس نے بر صغیر پاک و ہند میں کلمہ پڑھا ہے اس پر احسان ہے غریب نواز کا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے میں مقروض ہیں غریب نواز کے۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ غریب نواز کی کتابیں کتنی مل جاتی ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ میں نے کہا لاکھوں کتابوں کا وہ وزن نہیں جو غریب نواز کے ایک قطب الدین بختیار کاکی کا وزن ہے، جو ایک بابا فرید الدین گنج شکر کا وزن ہے۔ اب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کردار پیش کیا، اور کردار میں کتنا حسن تھا۔ ایک قرآن پاک کا ختم دن کے ٹائم کرتے اور ایک رات کو بھی قرآن پاک کا ختم، دن کو بھی قرآن پاک کا ختم۔ اور جب خواجہ غریب نواز قرآن پاک کا ختم کر کے فارغ ہوتے تو آواز قدرت آتی، معین الدین ہم نے تیرا قرآن پڑھنا قبول کر لیا، تیرا قرآن پڑھنا قبول کر لیا۔ اب یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان پر کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے وہ جگہ ساری روشن ہو جاتی ہے۔ آپ مسجد میں قرآن پڑھیں مسجد روشن، گھر میں قرآن پڑھیں گھر روشن، جس جگہ پہ آپ قرآن پڑھیں گے وہ سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، اور آسمان کے فرشتے نظریں جھکا جھکا کے دیکھتے ہیں، جس طرح ہمیں آسمان کے ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں ان فرشتوں کو وہ گھر روشن دکھائی دیتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، قرآن پڑھا حافظ نے، قرآن پڑھا قاری نے، قرآن پڑھا عالم نے، قرآن پڑھا رسول اللہ کے امتی نے، اور روشن ہو گیا پورا مکان، روشن ہو گیا پورا گھر۔ آپ دھیان سے سنیے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو مکان روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے